السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے مومن بندوں کے لیے اس ماہ مبارک میں کون کون سی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آج کے اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اسی محمدی چینل پر ایک پروگرام رمضان کی فضیلت باضابطہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ابھی تک کئی سارے ایپیسوڈز بنائے، جس میں ہم نے رمضان کی فضیلت، برکتیں، رحمتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج مزید رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے ہمارے مدرسے یا مسجد میں، تو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی وہ دینا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد جس کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے، اس میں وہ تعاون کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے، ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عامش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا خیثمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ یعنی وہ جو بڑے گناہ ہیں اس سے انسان اگر بچتا رہتا ہے تو یہ چیزیں، یعنی ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی صغیرہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک نماز اگر ہم نے پڑھی تو اس کے بیچ میں دوسری نماز کے بیچ میں ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوتا ہے، چھوٹے گناہ جو ہم سے انجانے طور پر ہو جاتے ہیں، وہ ہماری جو نماز ہے اس کے بعد والی نماز، وہ نماز ہمارے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں اگر ہم سے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، وہ اگلا رمضان ہمارے لیے وہ کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ اگلے رمضان کو ہمارا جو بھی ہم سے چھوٹے گناہ انجانے میں ثابت ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بڑے گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے۔ اسی لیے اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، تاکہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں ہم سبھی کو شامل فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ جب تشریف لاتا تو فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے درجے کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، اور وہ مسیرہ نامی جو ہوا ہے وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے مولا، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ پس رمضان کے روزے داروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہے اور 70 نعمت کے خوان مختلف قسم کی کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب نعمتیں روزے داروں کے لیے ہوں گی، اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جو روزے دار نے رمضان شریف میں کی۔ یعنی یہ صرف اور صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور اگر مزید رمضان میں اور بھی نیکی آپ نے کی ہے تو ان کا اجر الگ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ کون کون سے 2 نور ہیں؟
ارشاد ہوا ایک تو نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے، یعنی ایک رمضان کا نور اور دوسرا قرآن کا نور، یعنی ایک تو ان کو رمضان میں نے عطا فرمایا اور دوسرا انہیں قرآن عطا فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا، یعنی یہ دو جو ایسی جگہ ہیں جن کی اندھیروں کو یہ دو نور سلب کر دیں گے اور اس میں یہ دو نور ہمارے لیے اجالے کا سبب بنیں گے۔ حضرات محترم، یہاں پر آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ وہ مہربان ہے۔ مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا۔ ماہ رمضان کے قدردان روزہ رکھ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں دو نور اور دو اندھیروں کا ذکر ہے۔ اندھیروں کو دو نور، یعنی انسان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود، یعنی وہ جو دو نور ہیں یہی اس اندھیروں کو دور کرے گا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے نور عطا کیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیروں میں نور ہی نور ہو جائے۔ نیز یہی رمضان اور قرآن روز محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ دونوں کی شفاعت اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف جو ہے ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ وہ ہمارے لیے عذاب میں ہم کو نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے اس نے بے شمار مقامات پہ رحمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا تاکہ اس کے بندے رحمتوں کی جانب کھینچے چلے جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ حبیب پروردگار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا اور روزانہ 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی کو لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، مکہ مکرمہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ولادت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا کہ اس کے پیارے محبوب کا کوئی غلام اگر ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں گزار لے اور وہیں روزے تراویح کرے تو اسے دوسرے مقامات کے 1,00,000 ماہ رمضان کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا اور ہر روز و شب 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 1 عظیم الشان نیکی مزید برآں۔ کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت اللہ رب العزت عطا فرمائے اور اس میں ہر لمحہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اس مقدس جگہ پہ عید منانے کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر حاضر ہو کر عیدی کی بھیک مانگنے اور سبز گنبد کے مکین حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے اور اے کاش آپ کے دستے پر انوار سے ہم گنہگار عیدی پائے اور یہ سب کچھ ان کے کرم سے ممکن ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ رمضان میں
وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے تاکہ خوب ساری نیکیاں اکٹھا کرے، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھے کہ یہ نیکیاں، یہ جو بھی آپ اچھے عمل کرے، یہ کوئی ثواب کی نیت سے، جنت کی نیت سے قطعاً نہ کرے۔ یہ سب چیز اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی نیت سے آپ نہ کریں۔ نیت ہماری صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اپنے رب کے حکم کے تحت کر رہے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے رب کو اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یہی نیت ہمیشہ ہونی چاہیے۔ کبھی بھی نیت یہ نہ ہو کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ کبھی بھی کوئی بھی نیکی کرنے کے وقت یہ نیت کبھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری نیکیاں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ ہم نے تو جنت کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اسی لیے ہماری وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری شافعی نے ایک طویل حدیث شریف نقل کی ہے، جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ماہ رمضان میں کسی مجلس ذکر میں شرکت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ انسان جو بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا، وہ انسان جو کوئی بھی اسی طرح جو کوئی بھی رمضان شریف میں نماز با جماعت پر مداومت کرتا ہے، یعنی ہر نماز با جماعت ہی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو ہر رکعت کے بدلے نور کا ایک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ عز و جل اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا، اور اسی طرح اور میں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یعنی ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذمہ دار اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ ایک ایک شہر میں دلواؤں گا۔ جو کوئی ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت یعنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور جو اس ماہ مبارک میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان جائیں، اللہ عز و جل ہم گنہگاروں پر کس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس قدر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث بالا کی ہر سطر سے رحمت کے فوارے ابل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ہم سبھی اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ محفل ذکر اور درود کو اور سنتوں بھرے یہ جو ہم محفلیں منعقد کر رہے ہیں، اس میں ہمیں شرکت کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی کتنی پیاری فضیلت آئی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ویسے بھی افضل ہے اور اعلیٰ کام ہے، مگر رمضان المبارک میں جو سارا کا سارا مہینہ جماعت کا اہتمام کرے، اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائے کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے میں ایک ایک نور کا شہر جنت میں عطا کیا جائے گا۔ والدین پہ ہر حال میں احسان ہی کرنا چاہیے، مگر ماہ مبارک میں تو زیادہ ہی خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ گزشتہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس ماہ محترم میں جو اپنے والدین پر احسان کرے گا، اللہ عز و جل اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور قربان جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خوش نصیب انسان کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ویسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا کام آنا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کی ضرورتاً مدد کرنا، ان کو ضرورت پڑنے پر کوئی بوجھ وغیرہ اٹھوا دینا، رکھوا دینا،
ضرورتاً گھر تک پہنچا دینا، اچھا اور صحیح مشورہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ثواب کے کام ہیں، اور اس قسم کے کام کرنے سے حاجت روائی کرنے کے جو کچھ فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور حاصل ہوں گے۔ اور نیکی میں تعاون کا حکم بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی بھلائی میں اور تقوی میں لوگوں کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی میں لوگوں کی مدد نہ کرو۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو رمضان المبارک کی فضیلت میں ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید ایسے فضائل رمضان کے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔